إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى فريضة فله دعوة مستجابة، ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں اور معصوم بچوں اور اپنے اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی ہماری پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنیں، محترم حاضرین، آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا کے اندر رہنے والا ہر ایک شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے یہ مہینہ ہم سب کو عطا فرما کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان و کرم فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کو میں اور آپ اس مہینے کے اندر راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض حضرات تو وہ ہیں، بعض نوجوان اور بعض انسان وہ ہے جو اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت والجلال کو نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر اللہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس مہینے کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، اور یہ اس مہینے کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے بعض انسان وہ ہیں جنہوں نے اس مہینے کے دونوں عشروں کو غفلتوں میں گزار دیا، لاپرواہی میں گزار دیا، سستی میں گزار دیا، اور نہ نمازوں کا خیال کیا، نہ نمازوں کا اہتمام کیا، نہ روزوں کا اہتمام کیا، نہ تراویح کا اہتمام کیا۔ اور بعض انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت والجلال کو اس مہینے کے آخری عشرے میں، جو ہمارے لیے بہت ہی مغفرت والے ایام ہیں، دن ہیں، اس مہینے کے اندر ہم لوگ اللہ رب العزت والجلال کو خوش کرنے میں، راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھ کر اور تراویح میں قرآن کریم کو سن کر اللہ رب العزت والجلال ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت والجلال ہم سے خوش ہو جائے۔ اور بعض انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے ان کو مال عطا فرمایا ہے، اس مال میں سے غریبوں کا حق ان کو پہنچا رہے ہیں، یتیموں کا حق ان تک پہنچا رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ الغرض اللہ رب العزت والجلال کو ہم سب لوگ، ہم سب انسان راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں،
اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، ہم لوگ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت والجلال ہم سے راضی ہو جائے گا، روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، اور اللہ رب العزت والجلال کے ہر ایک حکم کو مان کر، جب اللہ رب العزت والجلال کے حکم کو مانیں گے تو اللہ رب العزت والجلال ہم سے خوش ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت والجلال ہم کو جنت نعیم عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، بعض انسان وہ ہے جو اپنے گھروں کے اندر، اپنی مسجدوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے، قرآن کریم کو پڑھ کر کے اللہ رب العزت والجلال کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہ قرآن کریم ہے کہ جس قرآن کریم نے ہر ایک انسان کی لائف کو، ہر ایک انسان کی دنیاوی زندگی کو اس قرآن کریم نے بدل کر رکھ دیا۔ اس قرآن کریم کو جس انسان نے بھی پڑھا ہے وہ انسان راہ ہدایت پر آ چکا، وہ انسان نیک اعمالوں کی طرف آ چکا۔ آؤ میں آپ کو مختصر بتلا دوں کہ یہ وہ قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال نے ہم کو اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کریم ایک ناقابل تحریف کتاب ہے۔ خلیفہ مامون کی عادت یہ تھی کہ اس کے دربار کے اندر کبھی کبھی علمی مسائل پر بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے، اور بلا تفریق مذہب و ملت اہل علم کو شرکت کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک یہودی ان کی مجلس میں آیا جو شکل و صورت اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے ایک ممتاز آدمی، ایک بہت بڑا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، خلیفہ مامون کی مجلس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ جب اس نے گفتگو کی تو بڑے اچھوتے اور نرالے انداز میں اس نے لوگوں کو متاثر کیا، یہاں تک کہ اس کا کلام بڑا فصیح و بلیغ کلام تھا، یہاں تک کہ خلیفہ مامون بھی اس سے بہت متاثر ہو چلا تھا۔ خلیفہ مامون بھی اس کی بات سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ جیسے ہی مجلس ختم ہو گئی تو خلیفہ نے اپنے قریب بلا کر اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، کیا تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا، جی ہاں میں اسرائیلی ہوں۔ خلیفہ نے اس کا ایگزام لینے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے کہا، اے میرے بھائی، اگر تم مسلمان ہو جاؤ، اگر تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اگر تم اسلام کی چھاؤں میں داخل ہو جاؤ، یعنی تم ایمان لے کر آ جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ، تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ اے خلیفہ مامون، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ شخص چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا اور بحث و مباحثے کے اندر شریک ہو گیا۔ جب اس نے گفتگو کی اور اسلامی فقہ موضوع پر اس آدمی نے ایک لاجواب تقریر کی، مجلس ختم ہو جانے کے بعد خلیفہ نے اپنے قریب بلا کر اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، تم تو وہی شخص ہو، ہاں تم تو وہی آدمی ہو جو گزشتہ سال آئے تھے اور اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر اب آپ کے مسلمان ہونے کی کیا وجہ ہوئی؟ اس نے جو جواب دیا میرے بھائیوں اور نوجوانوں، وہی اس واقعے کا ماحصل اور رزلٹ ہے۔ اس نے جواب دیا، اس یہودی آدمی نے جواب دیا، اس آدمی نے جواب دیا کہ جب میں یہاں سے لوٹا، یعنی آپ کی مجلس سے،
آپ کے دربار سے لوٹا تو میں نے یہاں سے جا کر تمام مذاہب کی تحقیق و تفتیش کی، میں نے تمام مذاہب کو کھرا کھوٹا پہچاننے کی کوشش کی۔ اس آدمی نے کہا میں ایک خوش نویس اور میں ایک کاتب آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ لکھ کر بیچا کرتا ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میری کتابیں اچھی قیمت میں فروخت ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے امتحان لینے کے لیے توریت کے 3 نسخے تحریر کیے، ان میں بہت سی جگہ اپنی طرف سے تحریف و ترمیم کی، اور پھر میں ان نسخوں کو لے کر کنیسہ کے اندر پہنچ گیا تو وہاں بھی یہودیوں نے بڑی خوشی سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر یہی کام میں نے قرآن کریم کے ساتھ کیا اور قرآن کریم کے ساتھ رد و بدل کی، اور میں قرآن کریم کے نسخوں کو رد و بدل کر کے میں لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ تو جب میں نے اس قرآن کریم کے نسخوں کو فروخت کیا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جس مسلمان نے بھی مجھ سے قرآن کریم کو خریدا، مجھ سے قرآن کریم کو لیا، تو اس نے سب سے پہلے قرآن کریم کو دیکھا، قرآن کریم کو پرکھا کہ اس کے اندر کہیں کمی بیشی تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو اس قرآن کریم کے اندر کوئی کمی نظر آتی، کوئی بیشی نظر آتی تو فوراً لینے سے انکار کر دیا کرتا تھا اور وہ قرآن مجھے واپس کر دیا کرتا تھا۔ تو میرے نوجوانوں، اس یہودی آدمی نے کہا کہ اے خلیفہ مامون، میں نے اس واقعے سے یہ سبق لیا ہے کہ یہ کتاب یعنی یہ قرآن کریم بالکل محفوظ ہے، اور اس مذہب کی کتاب بالکل محفوظ ہے، اور جس مذہب کی کتاب بالکل محفوظ ہو اس کا دین بھی افراط و تفریط سے بالکل پاک ہو گیا۔ اس لیے وہ یہودی کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن کریم کی اس حقانیت کو دیکھا، اس سچائی کو دیکھا، تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میری لائف بدل گئی، میری زندگی بدل گئی۔ اور کیسے میری زندگی بدلی؟ بلکہ وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے اس قرآن کریم کو جیسے ہی دیکھا اور پڑھا تو میں نے سوچا یہ قرآن کریم، اس کے اندر کہیں بھی کسی بھی طرح کی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں مسلمان ہو گیا، اسی لیے میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم جس کو میں اور آپ آج تراویح میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے بھائیوں، اس قرآن کریم کو دیکھ کر، اس قرآن کریم کو سن کر وہ یہودی ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور آؤ میں آپ کو یہ بتلاتا ہوا چلو کہ اس قرآن کریم کو پڑھنے میں کیا لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اس قرآن کریم کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ جب لوگ اس قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اور ہمارے اکثر مسلمانوں کو تو اس قرآن کریم سے بے حد انسیت اور تعلق ہے کہ وہ جتنی بھی اس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ان کے دلوں میں اس قرآن کریم کی عظمت و محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ حفاظ، قراء اور علماء کے علاوہ عوام الناس بھی، عام لوگ بھی بڑی کثرت سے اس قرآن کریم کی، اس کلام کی بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ اور وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ باعث ثواب ہے، بلکہ اس قرآن کریم کے پڑھنے پر اس کے ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، بلکہ اکثر مسلمانوں کے دلوں کے اندر بار بار یہ جذبہ جوش مارتا رہتا ہے
کہ اے نوجوانوں، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، لہذا اس کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہوگی، ہمیں قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہوگا، ہمیں اس قرآن کریم کو اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا۔ اور دوسری خاصیت اس قرآن کریم کی یہ ہے کہ جو لوگ اس قرآن کریم کے معنی و مطالب کو سمجھتے ہیں، جس طریقے سے علماء کرام، فقہا، محدثین یا پھر وہ کافر ہوئی کیوں نہ ہو، جیسا کہ بہت سے ہندو یا انگریزوں نے باوجود کفر کے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا علم برائے علم حاصل کیا ہے یا پھر انہوں نے قرآن کریم کو برائے شر پڑھا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات در حقیقت ہے کہ جس نے بھی قرآن کریم کے معنی و مطالب کو سمجھا ہے، اس کی عبارت کے حسن اور اس کی موزونیت کو جانچا ہے، الفاظ کی نشست اور جملوں کی بندش کو پرکھا ہے، وہ آدمی، وہ لوگ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو چکے تھے، کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے لوگو، یہ وہ قرآن کریم ہے جس قرآن کریم کو میں نے اور آپ نے پسے پشت ڈال دیا ہے، یہ وہ قرآن کریم ہے، ذالک الکتاب، کہ اس کتاب کے اندر، اس قرآن کریم کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر کہیں تضاد بیان نہیں ہے، اس کے انداز بیان میں کہیں ذرا سا شائبہ بھی احساس کم طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو اس قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر بھی شک ہو جائے تو سن لو، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ آدمی جس کو اس قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر بھی شک ہو گیا ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس قرآن کریم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بالکل پرہیز کرنے ہوں گے تاکہ کہیں ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا بیٹھ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ قرآن کریم جس کی عظمت و رفعت میں نے آپ کو مختصر طور پر سمجھائی کہ کوئی نوجوان، کوئی بزرگ اور کوئی انسان اس قرآن کریم کو رمضان المبارک میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں اس قرآن کریم کو اپنے دلوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کی محبت بٹھانی ہوگی۔ پہلے تو ہم اس قرآن کریم کو سیکھیں، اگر نہیں سیکھ سکتے تو اس قرآن کریم کو تراویح میں آ کر سن لے، یا کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہو اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کا قرآن کریم سنتا رہے، تب بھی اللہ رب العزت والجلال مجھ سے اور آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اور جب اللہ رب العزت والجلال مجھ سے اور آپ سے خوش ہو جائے گا تو اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو جنت نعیم کے اندر بھیج دیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم کی عظمت، یہ ہے قرآن کریم کی فضیلت۔ آؤ میں آپ کو مختصر طور پر یہ بات بھی سمجھا دوں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اور جس کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ومن صلی فریضۃ، کہ جس شخص نے فرض نماز پڑھی اور فرض نماز پڑھنے کے بعد فلہ دعوت مستجابہ، اس نے اللہ رب العزت والجلال سے دل سے دعا کی تو اللہ رب العزت والجلال اس کی دعا کو ضرور ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ومن ختم القرآن، اور جس شخص نے قرآن کریم کو مکمل کیا، یعنی جس شخص نے
قرآن کریم کو تراویح کے اندر سنا، یا جس بچے نے قرآن کریم کو مکمل کیا، یا جس بچی نے قرآن کریم کو مکمل پڑھ لیا، مکمل سمجھ لیا، اور جب اس نے اس قرآن کریم کو مکمل سمجھ لیا، مکمل پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے قرآن کریم کے مکمل ہونے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، تو میرا اور آپ کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، چاہے کوئی انسان کتنی بھی بڑی پریشانیوں کے اندر مبتلا کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن کریم کے بعد، قرآن کریم کی مکمل ہونے کے بعد، قرآن کریم کی تکمیل کے بعد اللہ رب العزت والجلال سے دعا مانگ لے تو اللہ رب العزت والجلال اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک مختصر بات اور سمجھا دوں کہ یہ رمضان المبارک کا آخر عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے کے اندر ہم اللہ رب العزت والجلال کو ہر طریقے سے راضی کریں، ہر طریقے سے خوش کریں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قرآن کریم آخری عشرے میں آپ کی مساجدوں میں مکمل ہوتے ہیں، آپ کی گلیوں کے اندر، آپ کے محلوں کے اندر جو قرآن کریم مسجدوں کے اندر تراویح میں سنائے جاتے ہیں وہ قرآن کریم آخر عشرے میں مکمل ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جب اس قرآن کریم یہ مکمل ہو جائے تو ہمیں اپنے اماموں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی مسجدوں میں جو امام صاحب رہتے ہیں، جو علماء کرام رہتے ہیں، ہمیں وہ یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں عید کا تحفہ ملے گا، ہمیں عید کا نذرانہ ملے گا۔ آؤ میں آپ کو ایک مختصر مثال سے سمجھاؤں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی مال و دولت میں سے اکثر حصہ علماء کرام پر خرچ فرمایا کرتے تھے، اپنی مال و دولت میں سے اکثر حصہ علماء کرام پر خرچ فرمایا کرتے تھے۔ تو علماء کے اوپر خرچ فرمایا کرتے تھے۔ تو قیس بن نبی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ بغداد سے بہت سارا مال خرید کر کوفے میں لایا کرتے تھے، اور اپنے اس مال کو مارکیٹ کے اندر بیچا کرتے تھے۔ کون؟ یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے کئی لاکھ کتابیں مسائل کی لکھی ہو، وہ اپنے مال کو مارکیٹوں کے اندر بیچا کرتے تھے، اور اس سے جو نفع حاصل ہوتا تھا اپنے علماء کرام پر اور اپنے مشائخ پر اپنی اس کمائی کو خرچ کرتے تھے، اور ان کی ضروریات کا سامان خرید کر ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ پھر محدثین کے لیے یعنی حدیث پڑھانے والوں کے لیے، علماء کرام کے لیے، اماموں کے لیے ان کی ضرورت کا سامان خرید کر ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے، اور ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ یہ تمام کی تمام چیزیں علماء کرام کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ اور پھر آخر میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں بھیجا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو کچھ اس مال کے اندر نفع عطا فرمایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے نفع عطا فرمایا ہے، آپ کے لیے نفع عطا فرمایا ہے۔ میں تو اپنے اس مال میں سے جو میری تجارتی زندگی میں جو مجھ کو نفع حاصل ہوتا ہے اس میں سے
اس میں سے علماء کرام پر خرچ کرتا ہوں، اس میں سے اپنے اماموں پر خرچ کرتا ہوں، اور پھر وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو آپ کی روزی کا ذریعہ بنایا ہے، اور میرے ذریعے آپ کی روزی آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یوں فرماتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز یا کوئی سامان خرید کر گھر پر لایا کرتے تھے تو یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اسی مقدار کے اندر وہ سامان وہ چیز علماء کرام کے لیے بھی لایا کرتے تھے۔ یہ باتیں میں کوئی ادھر ادھر کی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ شریعت کی روشنی میں آپ حضرات کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کسی بھی چیز کا شکار نہ ہو، کسی بھی چیز میں آپ اسی طریقے الٹی سیدھی چیزیں اپنے ذہنوں کے اندر نہ لاؤ، بلکہ میرے بھائیوں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی مساجد کے علماء پر، اماموں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہوگا تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں پیدا ہو جائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں انسان کو صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے تو وہیں پر ہدیے اور تحفے یہ آپس میں محبت اور میل جول پیدا کرتے ہیں۔ تحابوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اپنے بڑے چھوٹوں کو ہدیہ پیش کیا کرو، تحفے پیش کیا کرو۔ تحابوا، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے اندر جو بغض، کینہ، حسد بھرا ہوا ہے، یہ ہدیہ، یہ تحفے، یہ نذرانے، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت والجلال جب کوئی انسان کسی کو ہدیہ اور تحفے دیتا ہے تو تمام کے تمام بغض، کینہ، حسد اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے برکتیں ان ہدایے کی، ان تحفوں کی، اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر خیال کرنا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ حضرات کو یہ بات بتلا دوں کہ آج الحمدللہ آپ کی مسجد میں قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے۔ پچھلے سال بھی قرآن کریم مکمل ہوا، رمضان المبارک میں سنایا گیا، اس سال بھی الحمدللہ قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے۔ آج عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم آپ کی مسجد میں مکمل ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کو سمجھایا کہ ومن ختم القرآن، کہ جس شخص نے قرآن کریم مکمل کیا اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا ضرور قبول اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میں آپ تمام حضرات سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے ریکویسٹ اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات دعا کے اندر شریک ہو جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو انشاءاللہ آؤ گے نہیں آؤ گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات دعا کے اندر شریک ہو جائیں، ہوں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ کون ہوگا بتلاؤ؟ سبھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹھنے کو اور دعا میں شریک ہونے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔